کہ جس کا معنی مفہوم ہم اس کو ڈسکس بھی کر چکے ہیں اپنے دوسرے گروپ میں. ڈاکٹر ساجد خاکوانی صاحب بھی وہاں موجود تھے اور ہم نے اس کو اس طرح ڈسکس کیا تھا کہ جو اس میں 4 احکامات ہیں اور اس اتقوا اللہ بھی ہے, اللہ تقوی اختیار کرو اور صبر کرو اور صابرو اور اصبر اور صابر, یہ 2 قسم کے صبر جو یہاں ہے. اب یہ تو صاحبان تفسیر ہی بتائیں گے کہ یہ کون سی سپرلیٹو ڈگری ہے, یہ کون سی ڈگری ہے صبر کی. لیکن یہاں جو آیہ مبارکہ میں جو سب سے زیادہ چیز اپیل کر رہی ہے وہ رابطو کی ہے, رابطو کی ہے. اور پھر لعلکم تفلحون, تو ہم لوگ ڈسکس کر رہے تھے اس کو اپنے گروپ میں, جس میں تعلیم کے حوالے سے ڈسکشن ہوتی ہے کہ آپس میں رابطہ رکھنا. ڈاکٹر صاحب میری تصحیح کریں گے جو کہ اکثر کرتے رہتے ہیں, ڈاکٹر ساجد خاکوانی, رابطے کا حکم دیا ہے تاکہ شاید تم فلاح پا جاؤ. تو آج کے زمانے میں میں سمجھتی ہوں یہ آیت بہت ریلیونٹ ہے, اور جو جب بدی کی قوتیں آپس میں اتنی متحد ہیں کہ انہوں نے تہلکہ مچایا ہوا ہے پوری دنیا میں, تو خیر کی قوتوں کو بھی آپس میں رابطہ قائم کرنا چاہیے. اور الحمدللہ جیسے آپ قلم کاروان کی یہ کوشش ہے, کئی سالوں سے آپ خیر کی قوتوں کو جمع کیے ہوئے ہیں اور ہفتے کے مختلف دنوں میں مختلف پروگرام ہوتے ہیں, اور سب پروگرام کا ہر پروگرام کا ہدف ہی شعور کی ترقی ہے, روح کی ترقی ہے, پاکیزگی ہے, علم حاصل کرنا ہے, قرآن حکیم کی فضاؤں میں زندگی گزارنا ہے, آپس میں ایک دوسرے کی خیریت پوچھنا ہے, ایک دوسرے کو سمجھنا ہے, ایک دوسرے کے لیے دست راست بننا ہے اور نیکی کی قوتوں میں مدد کرنا ہے, جیسا کہ قرآن حکیم کا حکم ہے کہ نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا ہے. تو اس آیہ مبارکہ کی یہ والی جو سارے رنگ ہیں, یہ سارے جو احکامات ہیں, یہ مجھے بہت اپیل کرتے ہیں. اور اب میں ڈاکٹر ساجد خاکوانی صاحب سے ریکویسٹ کروں گی کہ آپ اس کو آگے بڑھائیے, اور جو کمی رہ گئی ہوگی یقیناً آپ اس کو پورا کیجیے. شکریہ. جی میرا خیال میں مقرر نے ہاتھ کھڑا کر دیا, ان سے سنتے ہیں. ماشاءاللہ اچھی تشریف فرما دیا آپ نے. جی محمد ممتاز تیمور صاحب اپنا مقالہ شروع فرمائیے جناب. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا الانبیاء والمرسلین, اما بعد, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. کلا لو تعلمون علم الیقین لا ترون الجحیم ثم لا ترونها عین الیقین. صدق اللہ العظیم. صدق رسولہ النبی الکریم الامین, ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین, الحمدللہ رب العالمین. اللہ رب العزت کے کرم اور اس کی محض توفیق سے الحمدللہ یہ 30 نشست ہے ہمارے موضوع پر, اور اس کو انشاءاللہ شروع کرو. میں کلاس سے ذرا 2 کمپلیٹ پہ سننا ہے. اختتام کی جانب آج لے کے جانے کا میرا مکمل ارادہ ہے. اللہ سے دعا ہے کہ وہ مجھے حق بولنے کی اور اپنی بات کو واضح انداز میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حاضرین گرامی, جیسا کہ آپ احباب کو علم ہے کہ سابقہ نشستوں میں ہم نے یہ بات کی ہے کہ عصر حاضر کے بڑے بڑے مسائل کیا ہیں. تو ان میں سے ایک مسئلہ جو ہم نے اٹھایا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ انسان اس کائنات کے اندر کیوں آیا ہے, وہ اس کیوں کا جواب کس چیز سے حاصل کرے,
اور تصوف اس مسئلے کو کس طرح ڈیل کرتا ہے اور کس طرح حل کرتا ہے. اور تقریباً ہم نے ان 2 نشستوں کے اندر اسی کے حوالے سے گفتگو کی ہے اور آج اختتامی گفتگو بھی اسی موضوع کے اوپر ہوگی. دیگر جو حل کے مسائل ہیں ان کو ہم پھر کسی الگ نشست میں بیان کر دیں گے کیونکہ اس کے بعد میری مسلسل مصروفیت ہے 2 ماہ، تو میں شاید اس گفتگو کو کنٹینیو کر سکوں. اس لیے میں نے آج اس موضوع کو جو ہے وہ خلاصہ سمیٹنا ہے. تو بات چلی تھی کہ انسان اپنے وجود کی تشریح کے لیے اور اپنی موجودگی کی غایت کو معلوم کرنے کے لیے جن ذرائع سے کام لیتا ہے ان میں سے ایک اس کے حواس خمسہ ہے. اور حواس خمسہ کی بنیاد پر علم کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، ایک سائنس کا علم تھا اور ایک فلسفے کا علم تھا. اس سے پہلے کہ میں گفتگو کو آگے بڑھاؤں، پچھلی نشست کے اندر ایک سوال ہوا تھا، اس سوال کا جواب دینا بڑا ضروری ہے کہ جی جب سے یہ غلامی کے دور کی وجہ سے ہم اکثر اپنی تقاریر کے اندر کرتے ہیں. جہاں تک میں اس سوال کو سمجھ سکا تو ایسا کیوں کیا جاتا ہے، تو میں اس پر پچھلی نشست میں بھی کچھ عرض کیا ہے. تو اس پر میں نے دوبارہ جب غور فکر کیا تو میرے ذہن کے اندر ایک بات جو آئی ہے وہ یہ ہے کہ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ فلسفہ ہو یا سائنس ہو، اس وقت مذہب کے مقابلے میں وہ علوم جو اس کائنات کی توضیح یا تشریح کے علمبردار ہیں وہ یا تو فلسفہ ہے یا تو سائنس ہے. یہ 2 علوم ہیں جو مذہب کے مقابلے میں کھڑے ہیں. اور جتنے بھی لوگ جو مذہب بیدار ہیں یا مذہبی تعلیمات کو دقیانوسی خیال کرتے ہیں یا اس کے اوپر وہ کوئی شکوک و شبہات اعداد کرتے ہیں، وہ بنیادی طور پر انہی علوم کا سہارا لیتے ہیں. تو اور یہ علوم جو ہے وہ بنیادی طور پر مذہب نے ہی پھیلائے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ مسلمانوں کی کنٹریبیوشن بھی ہے، فلسفے میں بھی ہے اور سائنس میں بھی ہے. لیکن حقیقت یہی ہے کہ ان علوم کو بنیادی طور پر موجودہ دور میں مادیت پرستی کے ساتھ، یعنی ان علوم کے ذریعے مادہ پرستی کی ترویج میں جو ایک بڑا حصہ لیا وہ اہل مغرب نے لیا ہے. انہوں نے فلسفہ ہو یا سائنس ہو اس کے ذریعے کائنات کے تصور کو مٹیریلائز کیا اور اس کو مادیت کے رنگ میں رنگا ہے اور اس کائنات کو روحانیت سے دور کر مادیت کی جانب دھکیلنے میں اہل مغرب کا ایک بہت بڑا اس کی کنٹریبیوشن ہے. تو لہذا اس میرے ناقص سمجھ کے اندر تو کیونکہ ان کا بنیادی مقدمہ اہل مغرب کا یہ ہے کہ مذہب کے مقابلے کے اندر مٹیریلائزیشن جو ہے وہ نجات ہے یا انسانی تصور کی تفہیم ہے. تو یقیناً جب ہم اس موضوع میں بات کریں گے تو اہل مغرب میرے ناقص خیال کے اندر جو ہے ہمارے مخاطب ہوں گے. اب ہم اپنی گفتگو کے تیسرے حصے کا آغاز کرتے ہیں. تو حاضرین گرامی، جیسا کہ آپ کو سابقہ نشستوں کے اندر بڑی تفصیل سے پتہ چل گیا کہ علم حاصل کرنے کے 3 ذرائع ہیں. ان میں سے ایک حواس خمسہ ہے، دوسرا اس کے آگے 2 جز سے ایک ریشنلزم ہے، یعنی کہ آپ منطق استقرائی کے ذریعے محمد ممتاز تیمور صاحب 1 سیکنڈ کے لیے آپ کو تکلیف دوں گا. یہ ہمارے حسن شاہد ڈاکٹر صاحب تشریف لا چکے ہیں، تو ان سے میری درخواست ہے کہ آج وہ صدارت فرمائیں گے، نوٹ لینا شروع کر دیں. ابھی پروگرام شروع ہوا ہے، آپ ہی کا انتظار ہو رہا تھا. جی میں اس لیے نہیں وعدہ کر سکتا ہوں کہ آج ہمارا انٹرنیٹ بہت ڈسٹرب رہا ہے سارا دن. اچھا چلیں پھر جاری رکھیں، کوئی اور صاحب آئیں گے تو پھر آپ کو تکلیف دوں گا. جی محمد تیمور صاحب جاری رکھیں. ٹھیک ہو گیا جی، جزاک اللہ. اچھا، تو میں کر رہا تھا کہ ایک ذریعہ حواس خمسہ کی بات ہو رہی ہے، اس میں 2 ذریعے ہیں. ایک آپ عقلیت پسندی ہے اور دوسرا جو ہے وہ امپیریلزم ہے یا تجربیت ہے کہ تجربے کے ذریعے آپ علم حاصل کریں. تیسرا علم خبر ہے، اور جتنے بھی مذاہب ہیں وہ اس خبر کے ذریعے ہی اپنی حقانیت کو ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. سرکار دو عالم مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ مکرمہ کے اندر اپنے نبی ہونے کا اعلان فرمایا تو آپ نے اس اعلان نبوت سے پہلے تمام مکہ کے لوگوں کو اکٹھا کیا. اکٹھا کر کے آپ علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر میں تم لوگوں کو یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے
ایک بڑا لشکر موجود ہے اور وہ تم پر کچھ دیر میں حملہ کر دے گا، تو ان احباب نے یہ جواب دیا کہ بے شک ہم آپ کی بات مان لیں گے کیونکہ آپ صادق بھی ہیں اور آپ امین بھی ہیں۔ اب یہاں جو بات عرض کرنی ہے کہ اس نقطہ پہ غور کیا جائے تو مذہب نے کے نمائندے کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں اس بات کی ترویج دی کہ خبر دینے والا جو ہے وہ خود اپنی خبر کے اندر سچا ہوگا، اس کی خبر جو ہے وہ پختہ ہوگی۔ اب سرکار نے یہاں خبر بتا کر، خبر کے ذریعے اس بات کا اعلان کیا ہے کیونکہ میں سچا ہوں، میں سچ بولتا ہوں، اس لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ خدا ایک ہے۔ تو اس واقعے سے، اس بات سے یہ پتہ چلا کہ مذہب کا جو بنیادی سٹرکچر ہے وہ خبر کے اوپر قائم ہے۔ مذہب جو ہے وہ اہل ایمان کو اخبار کے اوپر ایمان لانے کی بات کرتا ہے، اور مذہب کا بنیادی دعویٰ یہ ہے کہ خبر کے ذریعے خبر کو جو ہے اس پر چپ کر کے بغیر کسی کیلو کال کے ایمان لایا جائے، اور خبر پر ایمان لانے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ خبر دینے والا جو ہے وہ صادق بھی ہے اور امین بھی ہے۔ اب اس سلسلہ میں یہ تینوں علوم بنیادی طور پر موجود ہیں۔ اب سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ تصوف نے موجودہ دور میں کیا کیا، کیونکہ جب تصوف کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ الگ سے علیحدہ کوئی مذہب نہیں ہے، علیحدہ کوئی سوچ نہیں ہے، علیحدہ کوئی سکول آف تھاٹ نہیں ہے، علیحدہ کوئی فکر نہیں ہے، بلکہ تصوف بنیادی طور پر قرآن و سنت سے ہی ماخوذ ہے۔ تصوف کا بنیادی ماخذ قرآن ہے، حدیث ہے اور شریعت کے اقوال و فرامین ہے۔ جی اقوال و فرامین ہے۔ اگر ایسا ہے تو پھر تصوف کے ذریعے ان مسائل کے حل کرنے کی کوشش کرنا یہ انتہائی تعجب انگیز ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ بے شک تصوف کوئی علیحدہ امر نہیں ہے اور تصوف کی بنیاد خبر کے اوپر ہی ہے، لیکن تصوف اس خبر کے ساتھ ساتھ خبر کو مشاہدے سے تصدیق کرنے کی صحیح کا نام ہے۔ اگر اس کو انتہائی مختصر اور جامع انداز میں بیان کیا جائے تو وہ اس طرح ہے کہ جس طریقے سے فلسفے کی بنیاد عقل کے اوپر ہے اور سائنس کی بنیاد تجربے کے اوپر ہے اور مذہب کی بنیاد خبر کے اوپر ہے، تو تصوف کیونکہ وہ مذہب سے ماخوذ ہے اس لیے تصوف سب سے پہلے یہ کہتا ہے کہ آپ نے مذہب کو تسلیم کرنا ہے۔ یعنی تصوف اخبار کے ذریعے ملنے والی معلومات کے اوپر مینوان ایمان لانے کا نام ہے۔ اب ان پر ایمان لانے کے بعد تصوف کیا کہتا ہے کہ تصوف انسان کو تزکیے کے ذریعے دنیاوی آلائشوں سے دور کرتا ہے، مٹیریلسٹک اپروچ سے دور کرتا ہے۔ جب وہ مادی سوچ کو، مادی فکر کو اور مادے کی محبت کو دل سے محو کر دیتا ہے تو اس دل کے اندر خدا تعالیٰ کی یاد اور روحانیت بات جاتی ہے۔ اب اس سے ہوتا کیا ہے، اس سے جو علم یقین تھا وہ علم یقین کی منزل سے عین الیقین پہ آتا ہے اور اس کے بعد خود حق الیقین پہ پہنچ جاتا ہے اور اطمینان اور سکون کی منازل طے کرتا ہے، اور ایک ایسا منظر آ جاتا ہے کہ جہاں اس کا علم جو ہے وہ محض علم سے ایک یقین کامل کے درجہ کے انسان کا علم جو ہے وہ پہنچ جاتا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے جس آیت مبارکہ کی تلاوت کی، اللہ رب العزت نے فرمایا کلا لو تعلمون علم الیقین لا ترون الجحیم ثم لا ترونها عین الیقین، یعنی کہ کاش کہ تم علم یقین کے ساتھ جان جاتے۔ اب اس پر غور کیجئے کہ جہنم جو ہے، آگے فرمایا ثم لا ترون عین الیقین آیا ہے۔ اب یہاں علم یقین، عین الیقین اور حق الیقین کی بات ہوئی ہے۔ ان تینوں درجوں کی وضاحت حضرت داتا گنج بخش لاہوری نے اپنی کتاب کشف المعدوم میں فرمائی ہے۔ میں اختصار کے ساتھ اس کی بات کروں گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ علم یقین کیا ہے کہ جب آپ کو خبر دی گئی اور آپ نے اس خبر کے اوپر یقین کر لیا تو وہ علم یقین ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کو یہ کہا گیا کہ آگ لگی ہوئی ہے اور آپ نے اس بات کو تسلیم کر لیا کہ واقعتاً آگ لگی ہے تو یہ علم یقین ہے۔ لیکن اگر آپ نے اپنی آنکھوں سے اس آگ کو لگا ہوا دیکھا ہے اور اپنی آنکھوں سے وہ مشاہدہ کیا ہے تو وہ علم یقین ہے۔ لیکن اگر آپ اس آگ میں کود جائیں تو وہ آپ کو یقین ہو جاتا ہے۔
تو تصوف بنیادی طور پر کیا کرتا ہے کہ وہ بے شک علم یقین کے ساتھ اخبار کے ساتھ ایمان لانے کے بعد اس اخبار کے اس خبر کی دی ہوئی تعلیمات کے ذریعے انسان کو خبر سے مشاہدے کی منزل پہ لے جاتا ہے. اس سلسلہ کے اندر امام غزالی علیہ رحمہ کی جو الموقن من الدلال ہے، جس کا اردو ترجمہ اجالوں کا سفر کے نام سے ہوا ہے، یہ ہماری اس تھیسس کی معید ہے. یہ تقریباً ساری کتاب ہی ہمارے اس موضوع سے جو ہے وہ اتفاق بھی کرتی ہے اور ہمارے اس موضوع کو، ہمارے اس تھیسس کو مضبوط بھی کرتی ہے کہ موجودہ دور کے اندر جہاں مادیت پرستی ہے، لوگ مادے میں کھوئے ہوئے ہیں، وہاں تصوف ہی ایک ایسا راستہ ہے جو مٹیریلسٹک سے، مادیت سے انسان کو روحانی کی طرف لا سکتا ہے. لیکن مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ لوگ اکثر سوال کرتے ہیں کہ تصوف کیا کر سکتا ہے، تصوف کیا ہے، تصوف اس طرح کیسے کر سکتا ہے، تصوف اس طرح کیسے کر سکتا ہے. تو بنیادی اس بات کا جواب یہ ہے کہ تصوف جو ہے وہ کیل و کال کا نام نہیں ہے، بلکہ ایک عمل کا نام ہے. امام غزالی علیہ رحمہ نے اس میں بہت تفصیل سے لکھا ہے، میں اس کا خلاصہ عرض کرتا ہوں کہ آپ فرماتے ہیں کہ جب میں نے کائنات عالم کے متعلق مختلف علوم کے مطالعہ کیا تو میں پھر تصوف کی جانب متوجہ ہوا. مجھے معلوم ہوا کہ صوفیاء کا طریقہ علم اور عمل دونوں سے تکمیل ہوتا ہے، یعنی کہ جہاں علم بھی ہے وہاں عمل کی آمیزش بھی ضروری ہے. ان کی تعلیمات کا حاصل یہ ہے کہ نفس کی خواہشات کو ترک کیا جائے، اخلاق رذیلہ، صفات خبیثہ سے دامن بجایا جائے، حتیٰ کہ ان کوششوں کے ذریعہ دل کی کیفیت یہ ہو کہ وہاں خداوند قدوس کے سوا کسی چیز کا تصور تک نہ رہے اور دل ذکر الہی کی تنویر رات سے روشن و منور ہو جائے. میرے لیے آپ فرماتے ہیں کہ جو علم تھا وہ عمل کی نسبت آسان تھا، اس لیے میں نے معلومات کے لیے حضرت ابو طالب مکی کی کتاب قوت القلوب، حارث محاسبی کی کتابیں، جنید بغدادی، شبلی اور بایزید بستامی کی کتب پڑھی اور میں صوفیاء کے علمی مقاصد سے آشنا ہو گیا. تعلیم کے اور ان کی سما کے متعلق معلومات کو خوب حاصل کیا اور یہ بات مجھ پر عیاں ہو گئی کہ تصوف کی حقیقت تعلیم و تعلم سے نہیں بلکہ ذوق، وجدان اور تبدیلی صفات سے ہی رسائی ممکن ہے. یعنی اگر کوئی شخص یہ جاننا چاہتا ہے کہ تصوف کیا ہے اور آیا تصوف اس مسئلے کا حل ہے یا نہیں ہے، تو یقیناً تعلیم سے، بحث سے، مباحثہ سے وہ اس عمل تک نہیں پہنچ سکتا. اس کو اس بات کی ضرورت ہے کہ اس کو صرف تعلیم یعنی گفتگو، بحث، مباحثہ تک محدود رہنے کی حاجت نہیں، جب تک وہ ذوق، وجدان، تبدیلی صفات یعنی عملاً تصوف کے سمندر کے اندر غوطہ گر نہیں ہوتا، وہ اس کی گہرائی سے واقف نہیں ہو سکتا. وہ اس لیے اس بات کا اس کی وضاحت کرتے ہوئے امام غزالی نے کچھ امثال دی ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نشے کی حالت میں ہے، اس میں اور نشے کی حالت کیا ہوتی ہے اس میں بڑا فرق ہے. ایک شخص بڑی تفصیل سے اس بات کو بتا رہا ہے کہ نشے کی حالت کی تعریف کیا ہے، انسان نشے میں کیسا ہوتا ہے، لیکن جو شخص واقعتاً نشے کی حالت میں ہو وہ اس بات کی وضاحت کرنے سے قاصر ہوتا ہے. وہ اس بات کی کبھی وضاحت نہیں کر سکتا کیونکہ ساری بات ہے کہ وہ حالت نشے کی حالت کے اندر ہوش و آواز سے بے گانا ہوتا ہے، جبکہ صاحب ہوش و آواز ہی اس بات کی خوب وضاحت کر سکتا ہے کہ نشہ کیا ہوتا ہے. تو اب مسئلہ یہ چلا کہ چاہے صاحب کیلو کا اس بات کے اوپر بخوبی آگاہ ہو لیکن وہ نشے کی کے متعلق کچھ بھی نہیں جانتا. جیسے ایک اور مثال آپ دیتے ہیں کہ طبیب مرض کی حالت میں صحت کی تعریف، اسباب اور صحت بخش دواؤں کو جانتا ہے لیکن صحت سے محروم ہے. یہی فرق زہد کی تعریف، شروط اور اسباب کو جاننے اور حالت زہد میں ہونے کے درمیان ہے کہ جب تو نفس کی باغ دنیا کی طرف سے کھینچ لیتا ہے تو اسی وقت ہی جو ہے انسان زہد کی جانب متوجہ ہوتا ہے. آگے فرماتے ہیں کہ صوفیاء کا جو علم ہے وہ کیلو کار کا نہیں بلکہ حال کا ہے. یہ تعلیم و تعلم کے ساتھ ساتھ عمل کا ہے. یہ ذوق اس میں علم کے ساتھ ساتھ ذوق و سلوک کی ضرورت ہے. یہ علم محض بحث و ویسے سے اور گفتگو سے حاصل نہیں ہوگا بلکہ اس کی منزلوں کو حاصل کرنے کے لیے اس میں غوطہ ہونا اور ذوق اور سلوک کے راستے کو اپنانا ضروری ہے. کہ جن مسالک پر میں اس سے قبل چلا تھا وہ میرے
सवालात की तशव्वी करने से कासिर थे, मगर तसव्वुफ के अंदर वो खूबी थी कि जो इसके समंदर के अंदर वतासान होगा, ये उसके सवालों का न सिर्फ जवाब देगा बल्कि उसे इल्म यकीन से गुजारता हुआ हक़ यकीन तक ले जाएगा। जो बकौल मिर्जा असदुल्ला खान गालिब के मोहब्बत को समझना है तो ना से खुद मोहब्बत कर, गालिब का नहीं, खुमार बाराबंकी का है, मैं गलत पढ़ गया, खुमार बाराबंकी फरमाते हैं कि मोहब्बत को समझना है तो ना से खुद मोहब्बत कर, किनारे से कभी अंदाजा है तूफान नहीं होता। यानी अगर आपने समझना है कि तसव्वुफ क्या है, समंदर से बाहर बैठ के ये कहना कि लहरें बड़ी तेज है, लहरें बड़ी आहिस्ता चल रही हैं, इस शख्स को जो तैरने की कोशिश कर रहा है इसको तैरना नहीं आता, लेकिन मजा तब है तूफान कैसे आया हुआ है जब आप खुद समंदर के अंदर जाएं। तसव्वुफ के ऊपर तसव्वुफ की राहों पे चले बगैर और तसव्वुफ के रास्तों को समझे बगैर तनकीद करना बहुत आसान है, उसके ऊपर सवालात उठाना बहुत आसान है। दिलचस्प बात यह होगी कि आप तसव्वुफ के मुतय्यन करदा रास्तों को अपनाएं और अगर वो रास्ते आपकी तौज़ीह ना कर सके, आपकी तशफ़ी ना कर सके, फिर सवाल उठाएं। तसव्वुफ के रास्तों को अपनाए बगैर, उसके रास्ते में चले बगैर और उसकी वादियों में गुम हुए बगैर आप ये सवाल उठाएं कि तसव्वुफ क्या है। ये बहस के लिए तो खूबसूरत बात हो सकती है, मुबासे के लिए तो दिलचस्पी हो सकती है, लेकिन अमली तौर पर आप तसव्वुफ के रास्तों से वाकिफ नहीं हो सकते। इसी को इमाम गजाली ने बहुत तफसील से बयान किया है, इसका खुलासा हमने अर्ज कर दिया है। इसके बाद आगे चलकर इमाम गजाली ने कहा कि जब मैंने अपने अमाल का जायजा लिया और उसके बाद बगदाद शरीफ को छोड़ दिया, बगदाद को छोड़ने के बाद आपने शहवाज़ दुनिया को तर्क किया और फिर आगे फरमाते हैं कि फिर मैंने जब अल्लाह ताला के रास्ते के अंदर उस मंजिल को हासिल किया और मैं खलवत नशीनी में रहा, खलवत नशीनी में दुनिया के मामलात भी चलाए। यहाँ इमाम गजाली का हवाला देना इसलिए भी जरूरी है कि कुछ लोग इस बात को तरफ इशारा करते हैं कि तसव्वुफ जो है वो दीन दुनिया से, दुनियावी मामला से दूरी का नाम है। ऐसा नहीं है। इमाम गजाली ने जो जुमले लिखे हैं वो बड़े काबिल तवज्जो है। आप फरमाते हैं वहां भी मैंने खलवत नशीनी को तरजीह दी और जिक्र के लिए दिल को साफ करने की कोशिश करता रहा, लेकिन हवास से दार, औलाद के मामला, मुआशी मसाइल और मकसद के हसूल में, मुराद और मकसद के हसूल में रुकावट बनते रहे और मेरी तन्हाइयों की सफवत को मकदर करते रहे। सूरत हाल ये हो गई कि मुझे चंद सातों के लिए हालत सफा नसीब होती, लेकिन इसके बावजूद मैं अपने मकसद के हसूल से नाउमीद ना हुआ। अब अगले जुमले पढ़ने से कबल यहाँ मैं इस बात की वजाहत करना चाहता हूँ कि हजरत इमाम गजाली ने इस बात पर बड़ी खूबसूरती से रोशनी डाल दी है कि तसव्वुफ मामलाते दुनिया के अंदर रहकर भी उस रास्ते को हासिल करने का नाम है जिससे इंसान इल्म यकीन से हक़ यकीन की मंजिल तक पहुंच जाता है। तो लिहाजा तसव्वुफ कभी भी इंसान को इस दुनिया से दूर नहीं करता। तसव्वुफ का हरगिज ये दावा नहीं है कि आप इस दुनिया के अंदर रहकर इस दुनिया से दूर हो जाएं, बल्कि तसव्वुफ दिल से मादा परस्ती को खत्म करने का नाम है और इखलास की रोशनी और तज़किया नफ्स करने का नाम है। तो इसके बाद इमाम गजाली फरमाते हैं कि मैं चाहे मेरे पास वक्त की किल्लत थी, लेकिन मैं अपने मकसद से नाउमीद ना हुआ और 10 साल मेरी ये कैफियत रही और ये मसाइल मेरे ऊपर रहे। लेकिन उसके बाद जो कुछ मेरे ऊपर इंकशाफात हुए उनका बयान और उनका इहाता करना मुमकिन नहीं है। सिर्फ फायदा के लिए चंद अमूर जिक्र करता हूँ। अब हमारा इमाम गजाली को जिक्र करने का मकसद और उनके जिक्र करदा अमूर को बयान करने से पहले इस बात की फिर वजाहत जरूरी है कि इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने मादा परस्ती के उस दौर के अंदर मादियत और फलसफे का बाकायदा मुताला किया था। और ये बात याद रहे कि आपने तहफ़्फ़ुज़ुल फ़लासफ़ा के अंदर जो फलसफे का रद्द किया है वो फलसफियाना उसूलों से किया है, उसके साथ साथ उसकी शरई हैसियत को भी आपने वादा किया है। लेकिन इमाम गजाली उस दौर के अंदर उस दौर के मुरवजा तमाम उलूम से वाकिफ थे और आपने उस वाकियत के बावजूद तसव्वुफ की राह को इख्तियार भी किया और अमलन उससे जो नतीजे हासिल किए उसको हम पेश कर रहे हैं। और इस बात की हम बारहा वजाहत कर रहे हैं कि तसव्वुफ के रास्ते से चलकर मंजिल आपको तब मिलेगी जब आप इस रास्ते के मुसाफिर बनेंगे। बाहर बैठ के उस पर तनकीद करना आसान है, लेकिन इसके रास्तों को समझने के लिए आपको सूफी बनना पड़ेगा।
آگے فرماتے ہیں کہ مجھے یقین ہو گیا کہ اب جو پہلی بات انہوں نے کی کہ مجھے یقین ہو گیا کہ صوفیاء کا گروہ ہی وہ گروہ ہے جو خالصتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے پر گامزن ہے. ان کی سیرت تمام لوگوں کی سیرتوں سے بہتر ہے اور وہ تمام عقلوں کی عقل، تمام حکماء کی حکمت اور رموز شریف سے واقف علماء کے علم کو جمع کیا جائے تاکہ صوفیاء کی سیرت اور اخلاق میں کوئی تبدیلی آ سکے. تو پھر بھی ممکن نہیں. کیونکہ صوفی جو ہے وہ اخلاق کا بہترین نمونہ پیش کرتا ہے اور اس کا ظاہر، باطن اور تمام حرکات و سکنات مشکات نبوت کے نور سے ماخوذ ہیں، اور دنیا میں نور نبوت سے بہتر کوئی اور نور تو ہے ہی نہیں جس سے اکتساب نور کیا جا سکے. یہاں پر اب توجہ طلب بات یہ ہے کہ یعنی تصوف کیا کرتا ہے؟ یہ تصوف انسان کے اندر اس نور سے فیض لیتا ہے جو نبی کریم کا نور ہے. اس نور کے فیض سے وہ مشاہدے کی منظر پہ پہنچا دیتا ہے. اب آئیے قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت کی عبادت کرو جہاں تک کہ تمہیں یقین آ جائے. اب یہاں یقین کی تفسیر یقین الموت سے ہے، لیکن اگر ایک منٹ کے لیے یہاں یقین کو یقین کے معنی میں لیا جائے، عملی اس کا جواب تو اس پر یہ نقطہ کھلتا ہے کہ یقین یہ ہے کہ آپ جب کسی چیز کو مشاہدہ کر لیتے ہیں، انسان میں جب موت آتی ہے تو اس کے اوپر جو ہے وہ عالم جو نامعلوم عالم ہے نامعلوم عالم ہے، ان کے پردے اٹھا دی جاتے ہیں. جب وہ کوئی مشاہدہ کرتا ہے اس کے مشاہدے سے اس کا علم الیقین میں بن جاتا ہے اور وہ یقین کی منزل کو حاصل کر لیتا ہے. اگر آپ کو یاد ہو قرآن مجید فرقان حمید نے اسی مشاہدے سے علم یقین حاصل کرنے کے متعلق بڑی تفصیلی گفتگو کی ہے. میں صرف ایک طرف اشارہ کرتا ہوں کہ قرآن فرماتا ہے وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلْيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ. اب توجہ طلب بات ہے. قرآن کہتا ہے اور ہم نے اسی طرح ابراہیم کو آسمان اور زمین کی ملکوت دکھا دیے اس لیے کہ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے. اب یہاں پر مفسرین نے مختلف قسم کی باتیں کی ہیں کہ وہ جو نشانیاں دکھائیں گی وہ آسمان اور زمین کی نشانیاں ہیں، آسمان اور کے عجائبات ہیں، جنت کو اپنے مقام سے دکھا دیا اور باقی چیزوں کو دکھا دیا اور زمین کے تمام عجائبات دکھا دیے. اور یہ صورت تفسیر خازن کے اندر اس پر تفسیر موجود ہے. اب یہاں جو لفظ ہمارے لیے قابل غور ہے وہ یہ ہے وہ لفظ یقین ہے. یعنی مشاہدہ جو ہے اگر مشاہدے کی منزل اس قدر ہو جائے کہ وہ غیب کے علم پر خبر کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لے تو وہ منزل یقین پہ پہنچ جاتا ہے، منزل یقین پہ پہنچ جاتا ہے. اور یہی تصرف کرتا ہے کہ وہ انسان کو اخلاص تزکیے کے ذریعے سے اس دنیاوی علائشوں سے اس کے دل کو پاک کرتا ہے، نور نبوت سے اس کے دل کو مزین کرتا ہے، اور نور نبوت کا تزین اس شخص کو خبر سے مشاہدے کی طرف لے جاتا ہے اور وہ انسان یقین کی منزل کو پا لیتا ہے. اس کے ذریعے آپ ایک قرآن کی ایک اور آیت کو دیکھیں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں اب منزل کا آغاز کہاں سے کرنا ہے. قرآن کہتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. یعنی قرآن کہتا ہے کہ الف لام میم یہ وہ کتاب ہے اس میں کوئی شک نہیں اور ہدایت ہے مومنوں کے لیے. اللہ دین وہ لوگ یؤمنون بالغیب جو غیب پر ایمان لاتے ہیں. اب اس منزل کا آغاز غیب سے ہوا ہے یعنی خبر سے ہوا ہے. اب یہ خبر آگے کیسے چلتی ہے؟ قرآن کہتا ہے یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، اور نماز قائم کرتے ہیں اور جو رزق ہم نے دیا ہے اس میں خرچ کرتے ہیں اور آپ پر بھی ایمان لاتے ہیں اور جو آپ سے پہلے ہوتا ہے اس پر بھی ایمان لاتے ہیں. تو کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد فرماتے ہیں بالآخرۃ ھم یوقنون، اور پھر وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں. یعنی انسان خبر کو ماننے کے بعد غیب پر ایمان لانے کے بعد عملی طور پر جب ایمان لے آتا ہے اس کے بعد نماز قائم کرتا ہے، اللہ کے دیے ہوئے احکامات کو مانتا ہے اور ایمان کی کامل سطح پر پہنچتا ہے، تو پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ آخرت کے متعلق یقین کی منزل کو پا لیتا ہے.
اب یہاں بنیادی ایک سوال کھڑا ہوتا ہے کہ کیا ہمارے معاشرے کے اندر یہ مسئلہ اس حد تک موجود ہے کہ ہم اس کو تصوف کے ذریعے ایڈریس کریں؟ اگر غور و فکر کیا جائے تو بے شک جہاں مغربی اہل مغرب سے متاثر ایک طبقہ مذہب سے بیدار ہے، وہاں مذہب کو ماننے والوں کی اکثریت بھی آخرت کے اوپر ایمان ضرور لاتی ہے، آخرت تک کے متعلق زبانی قرار ضرور کرتی ہے، مگر عملی طور پر دینی تعلیمات سے بہت دور ہے۔ اگر آپ دیکھا جائے، اگر اس معاشرے کے اوپر بنظر عمیق غور کیا جائے تو آپ کو جھوٹ، چوری، فریب، دھوکہ، ناحق قتل اور دیگر جرائم ملیں گے۔ لوگ ان جرائم کو یہ حالت ہو گئی ہے کہ کرتے ہوئے بھی خدا خوفی سے بے نیاز ہو کر اور محض طویلات اور تشریحات کے ذریعے ان کے جواز کی بات بھی کرتے ہیں۔ آج اگر دیکھا جائے تو یہ بے عملی جو ہے کہ بنیادی طور پر مسلمانوں کو کھوکھلا کر رہی ہے، اور حضرت علامہ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے اپنے ملفوظات میں اس بات کی بڑی تفصیل سے وضاحت کی ہے کہ بے عملی اگر مسلسل رہے تو وہ انسان کو بے عملی سے بے اعتقادی کی طرف لے جاتی ہے اور انسان اپنے عقیدے میں بھی کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو ہمارے معاشرے کے اندر جو بے عملی موجود ہے وہ یقین کی منزل سے دور ہے، اس پر یقین کی منزل پہ آنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ تصوف کے اوپر جو ہے وہ عمل کریں، اور تصوف بحث کا نام نہیں، تصوف مباحثے کا نام نہیں، تصوف گفتگو شریر کا نام نہیں، تصوف اس عمل کا نام ہے، اس منزل میں، اس راہ میں چلنے کا نام ہے جو آپ کو نہ صرف نور نبوت سے آپ کے قلوب کو مزین کرے گی بلکہ عملی طور پر آپ کے جسم کو اور آپ کی روح کو اس مقام پہ لے جائے گی کہ آپ فقط علم الیقین اور خبر پر ایمان نہیں رکھیں گے بلکہ اس منزلوں سے گزرتے ہوئے حق الیقین سے حق الیقین کی منزل پر پہنچ کر محض خبر سے مشاہدے کا یقین حاصل کریں، جیسا کہ امام غزالی علیہ الرحمہ نے کیا۔ آخر میں اپنی گفتگو کو اختتام سے مزین کرتے وقت میں امام غزالی کے وہ جملے ضرور نقل کرنا چاہتا ہوں جو آپ نے اس بحث میں لکھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ قصہ مختصر یہ کہ معترضین اس مسلک پر کیا نکتہ چینی کر سکتے ہیں جس مسلک کی پہلی شرط ہی طہارت ہے، اور ان کے ہاں طہارت کا مفہوم بھی یہ ہے کہ دل کو غیر اللہ کے تصور سے ہی پاک کر دیا جائے، اور اس مسلک کا نقطہ آغاز جسے اس مسلک میں وہی مقام حاصل ہے جو نماز میں تکبیر تحریمہ کو حاصل ہے، وہ دل اس کو ذکر خداوندی میں مستغرق کر دینا، اور اس مسلک کی انتہا کلیتاً فنا فی اللہ ہو جانا ہے۔ یعنی فنا فی اللہ سے مراد یہ ہرگز نہیں کہ انسان خدا ہو جاتا ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ انسان اس کائنات کے اندر اس مشاہدے کی منزل میں پہنچ جاتا ہے جہاں وہ علم یقین کو حاصل کر لیتا ہے۔ یاد رکھیے، یہاں آخری بات کر کے میں اس کو ختم کرتا ہوں کہ تصوف ہرگز اس بات کا علمی طور پر قائل نہیں ہے کہ یہ کائنات ایک illusion ہے۔ اگر تصوف اس بات کا قائل ہوتا کہ یہ کائنات ایک illusion ہے تو وہ دل کو اس کائنات سے پاک کیوں کرتا؟ وہ اس کائنات کی حقیقت سے واقف بھی ہے، اس کو حقیقت تسلیم بھی کرتا ہے، اور اس حقیقت سے انسانی قلب کے اثر انداز ہونے کو بھی تسلیم کرتا ہے۔ اس لیے تصوف اس کی طہارت، اس کی پاکیزگی اور اس کی تزکیہ نفس کی بات کرتا ہے۔ اور امام غزالی نے اپنی بات کا اختتام کرتے ہوئے جو خوبصورت بات کی، آپ فرماتے ہیں کہ مقامات سلوک میں آخری مقام وہ ہے کہ جہاں انسان اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے کہ اس کا عمل بنیادی طور پر اس کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے احکامات کا پابند کر دیتا ہے، اور اس کے بعد وہ مکاشفات اور مشاہدات کی منزل میں چلا جاتا ہے کہ جہاں وہ بیداری میں بھی ملائکہ اور انبیاء کے انواع کی تعالیٰ کی زیارت کرتا ہے، ان کی آواز سنتا ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ وہ اس مقام پر پہنچ جاتا ہے۔ لیکن وہ یہ امام غزالی کے الفاظ ہیں کہ جو کوئی بھی اس حالت کو بیان کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ صحیح غلطی اور ٹھوکر سے نہیں بچ سکتا کہ آخر کار قرب کا وہ مقام آ جاتا ہے جس کو کوئی حلول کہتا ہے، کوئی اتحاد کہتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس مقام قرب کی یہ سب تعبیریں غلط ہیں۔ یعنی کوئی اس مقام قرب کو حلول کہے، اتحاد کہے یا اس کو وصول کہے، یہ تعبیریں غلط ہیں، ان کی توضیح اور تشریح صحیح نہیں ہے۔ تو یہ تصوف کا پیغام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ محمد ممتاز تیمور صاحب، ماشاءاللہ آپ نے آخری آج حصے میں بھی ماشاءاللہ بہترین تشریف فرمائی، حوالے دیے امام غزالی کے خاص کر۔
اب ہم اگلے حصے کی طرف پڑھتے ہیں، سوالات اور تبصرے۔ میرا سوال یہ ہے کہ یہ علامہ اقبال نے جو ابلیس کی مجلس شورا تھی 1936 میں جانے کس وقت کہی تھی، تو اس میں یہ جب کہتا ہے پختہ کر دو مزاج خانقائی میں سے، اس کی ذرا سے تشریح فرما دیے کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں علامہ اقبال۔ جی تیمور صاحب۔ جی قبلہ میں نا آپ کی آواز سن نہیں پایا، اگر آپ دوبارہ ریپیٹ کر دیں معذرت۔ وہ ابلیس کی جو مجلس شورا میں کہتا ہے کہ پختہ کر دو اس کو خانقائی میں، نظام خانقائی میں، اس طرح سے کچھ شعر ہے علامہ اقبال کا۔ جی میں سمجھا۔ اصل میں دیکھیں، میں نے تقریر میں بھی وہی بات کی ہے، اگر تصوف جو ہے وہ محض کیلو کال کی بات رہ جائے اور صرف تصویریں پھیرنے کا نام رہ جائے تو وہ تصوف کی اصل منظر نہیں ہے۔ نظام خانقائی اگر اس بات تک محدود ہے کہ آپ مدرسوں میں بیٹھ کے یا حجروں میں بیٹھ کے اللہ اللہ کریں، تو وہ تصوف کا مکمل مقصد نہیں ہے، کیونکہ صوفیاء نے بنیادی طور پر باطل نظام کے خلاف عملی جہاد بھی کی ہے، جس کے اوپر میں مقالہ بھی پیش کر چکا ہوں۔ امام ربانی، امام مجدد الافسانی کی زندگی آپ کے سامنے ہے کہ انہوں نے، ان سے بڑا صوفی کون ہوگا، تو انہوں نے عملی طور پر جو ہے وہ حصہ لیا ہے۔ اگر ایسا تصوف اور ایسی خانقاہ جو انسان کو عملی زندگی سے اور عملی طاغوت سے، جہاں دل کو دنیا سے پاک کرنا ہے، وہاں باطل نظام کے سامنے بھی کھڑا ہونا ہے، اس میں وضاحت کر چکا ہوں، مقالہ پورا پیش کیا تھا، تو مزید بھی اگر ہوا تو اس پر بات کریں گے۔ بس یہی ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ جی ڈاکٹر ساجد خقوانی صاحب نے گفتگو فرمائی۔ بہت شکریہ جی، ماشاءاللہ بڑا ٹاپک بہت شاندار بہترین خطاب تھا، خاص طور پر جو انہوں نے اس بات کا دعویٰ کیا بہت پسند آیا کہ یہ قرآن و سنت سے باہر کوئی چیز نہیں ہے۔ میں بھی ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں تیمور صاحب سے کہ دیکھیں اپنا میدان سیاست بہت گندا ہے، لیکن کچھ تو اچھے لوگ نظر آتے ہیں جو قابل اتباع ہیں، صاف ستھرے ہیں۔ نظام عدالت بہت گندا ہے، بہت آلودہ ہے، ظلم ہو رہا ہے عدالت کے کٹہروں میں، لیکن کچھ ججز تو ایسے ہیں نا کہ چلو جو دیانتدار ہیں، حکومت کے بھی کاغذات میں، عوام کے ہاں بھی، اور مشہور بھی ہیں جی، وہ کمپرومائز نہیں کرتے۔ نظام تعلیم بہت زیادہ سیکولرائز ہو گیا ہے اور گندگی آ گئی ہے، لیکن کچھ لوگ تو ہیں نا جو اس کے اصلاح کی فکر بھی کرتے ہیں اور بڑے اچھے تعلیم ماہرین تعلیم ہیں، اور ان کو وہ جد و جہد بھی کر رہے ہیں اور کام بھی کر رہے ہیں، اور متبادل ایک نظام بھی انہوں نے پیش کیا ہے۔ نظام معیشیت کے اندر سود دارا ہے، لیکن پھر بھی چلے کچھ ادارے تو ہیں نا بغیر سود کے بھی بینکاری کا نظام چلا رہے ہیں۔ آپ نے اپنے خطاب میں ایک دفعہ نہیں 3-4 دفعہ یہ کہا کہ تصوف کے ناقدین یہ کہتے ہیں، تصوف کے ناقدین یہ کہتے ہیں۔ مجھے بتایا نا تصوف کے اندر اس وقت جو جتنے بھی گدی نشین ہیں ان میں سے کوئی 2-4 کے نام تو لیں کہ جو نسلاً نہ بیٹھے ہوں، جن کے بارے میں اقبال نے کہا کہ عقابوں کے نشیمن پہ زاغوں کا بسیرا۔ مجھے کوئی تو عرس بتائیں جہاں جیب کتری کے ٹھیکے نہ بکتے ہوں، جہاں بیگنگ کے بھکاریوں کے ٹھیکے جو ہیں وہ نہ بکتے ہوں، جہاں کریمنلز آ کر باقاعدہ وہاں بیٹھتے ہیں اور انہوں نے اپنے اڈے جمائے ہوئے ہیں اور کوئی اور وہاں گھس نہیں سکتا۔ اور یعنی اسی طرح یہ بالکل ایک نسل کے اندر ایک چیز چل پڑی ہے۔ سب سے بڑا اعتراض جو ہم یہودیوں کے اوپر کرتے ہیں، عیسائیوں کے اوپر کرتے ہیں کہ وہ اپنی نسلوں کے اندر محدود ہو گئے ہیں۔ عیسائیوں کا 2000 سال گزر گئے، ایک پوپ بھی ادر دین یورپین نہیں آیا۔ تو یہ آخر تصوف کے اندر چلے ٹھیک ہے، دور غلامی نے سب میدانوں کو آلودہ کیا ہے، میں نے 3-4 کی مثالیں بھی دی، لیکن کہیں کہیں تو ٹاما اچھے لوگ نظر آتے ہیں ہر میدان میں۔ تصوف کے بارے میں جب بھی ہم کسی سے اس طرح کا سوال کرتے ہیں تو وہ پہلا جواب یہی ملتا ہے کہ یہاں اظہار کی اجازت نہیں ہے اور سامنے آنے کی اجازت نہیں ہے، اور یہ باطنی شریعت ہے اور اس میں چھپانے کا حکم دیا گیا ہے، اور کسی کو سامنے، جب کچھ سامنے ہی اچھی مثال نہیں آئے گی تو باقی عوام پھر کیوں نہ ناقد بنے تصوف کے، کہ جن کے سامنے کوئی پیروی کرنے والا ہی نہ ہو، جس کی پیروی کرے وہی، یعنی اب میں کیا نام لوں ان گدی نشینوں کے
کہ جو باطل کا کلاوہ گردنوں میں ڈال کر اور ظالم فاسق فاجر حکمرانوں کے پہلوں میں بیٹھ کر کانفرنسی بھی کرتے ہیں، اور جن کے بارے میں سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ یہ سونا اور چاندی اکٹھا کرتے ہیں اور لوگوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں، اس طرح کی جو سورہ توبہ کی آیت ہے، تو اس کی ذرا وضاحت فرماتے ہیں. بہت شکریہ. جی ضرور حضور والا. اس کا آسان جواب تو یہ ہے کہ ایک ہے تصوف کا دعویٰ، اس کی تعلیمات، ایک ہے اس پر اس کے جو دائی لوگ ہیں ان کا کردار بے شک کمزور ہے. لیکن میں آپ کو 2-3 مثالیں دیتا ہوں. آپ دیوبندی مکتب فکر کے ایک بڑے عالم دین ہیں مولانا اکرم عوان صاحب، ابھی ماضی قریب میں ان کی وفات ہوئی ہے. اس ناچیز کو ان کے ساتھ عملی طور پر رہنے کا اتفاق ہوا ہے ان کی سلسلے کے ساتھ، اور یقیناً میں بڑی بات تو نہیں کرتا لیکن اس مشاہدے کے شاید اس منزل تک تو نہیں پہنچ سکے، لیکن یقیناً وہ خود بھی عالم عمل تھے. اور میں یہ بتا دوں کہ انہوں نے مشرف کو اس دور کے اندر جب مارشل لا تھا کھلے خط بھی لکھے تھے. یعنی کہ وہ درباری مولوی نہیں تھے، بڑے عالم دین تھے. ان کا آج بھی چکوال کے اوپر جو ہے وہ خانقاہ ویسیہ ہے، اور اس کا سلسلہ آج بھی ان کے بیٹے جو ہیں عبدالقدیر خان عوان ہے، وہ دیوبندی مکتب اب تو نہیں ہے ان کا خیر، خاص طور آپ نہیں کر سکتے ان کو مسلک سے کسی، لیکن بہرحال عمومی طور پر وہ تصوف کے ضرور دائی رہے ہیں. ان کا عملی کردار بھی ایسا تھا کہ اس کی پیروی کرنی چاہیے. باقی دیگر مسالک کے اندر بھی یقیناً یہ مثالیں بہت کم ہیں. اور گدی نشینوں کے اوپر تو بات کرنا میں آپ کی بات سے 1001% اتفاق کرتا ہوں، لیکن بات یہ ہے کہ جتنی مادیت بڑھ جائے گی اتنا ہی اس کو تلاش کرنا مشکل ہو گیا. چھپانے والی بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ مادہ پرستی کے دور میں اس طرف راغب بہت کم لوگ ہوتے ہیں. میں صرف ایک مثال دے کے بعد ختم کرتا ہوں. ہمارے ہاں نا اکثر ایک سوال اٹھایا جاتا ہے کہ کرامت کا وجود نہیں ہے، یا جب سے کیمرے آئے ہیں تو کرامت ختم ہو گئی ہے. اسی طرح میں اس کی وضاحت کرتا ہوں کہ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے صاحب کرامت کو ڈھونڈنے کی کتنی کوشش کی ہے یا کتنے ساتھ رہے ہیں. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. زندگی کے اندر نا میں یہ 2016 کی بات ہے یا 17 کی بات ہے، اب مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں. میں طالب علم تھا یونیورسٹی کا، اور غالباً کوئی شادی کا فنکشن تھا ہمارے گھر، تو میں فیصل آباد سے آ رہا تھا. تو رستے میں ایک گاڑی وہ بلاکیج تھے بڑی گاڑیوں کے، تو مجھے نا بس کے ذریعے سفر کرنا تھا. یہ کیونکہ نا اس دور میں یہ سائی وال کا جو موجودہ جو روٹ ہے وہ نہیں تھا، وہ نور شاہ والی سائڈ سے آتے تھے، نور شاہ اور یہ تانگرے وغیرہ سے ہو گئے وہ دریا والی سائڈ پہ. تو ہم اس سائڈ پہ آ رہے تھے نا، تو ایک بابا جی اور 2-3 وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر جی جو جنگا میں نکلی آسا میں آپ کی صبح جواب دے سا انشاءاللہ تعالی 10 بجے روک دو، آپ کی مہربانی. تو اس نے کہا کہ بھائی بابا جی ٹائم جا رہا ہے، وقت بہت کم ہے، تو میں اس کو شارٹ کرتا ہوں. تو ودن منٹس بلکہ سیکنڈ میں کچھ ہی گفتگو کا کچھ سیکنڈ میں گاڑی رک گئی. اور جب گاڑی رکی ہے اس کے سامنے چھوٹی سی مسجد تھی. انہوں نے، اور آپ یقین کریں گاڑی سے اتر کے کنڈکٹر نے بھی دیکھا، بس ڈرائیور نے بھی دیکھا، اسی اسنا کے اندر جو ہے وہ اترے ہیں. انہوں نے بھی نماز پڑھ لی، میں نے بھی ان کے ساتھ نماز پڑھ لی. تو اب میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ یہ کوئی نہ میں ان کو جانتا ہوں اور میں نے اس کے بعد ان کو دیکھا بھی نہیں کبھی، لیکن میں اپنی تجربے کی بات کر رہا ہوں کہ یہ میرے نزدیک تو کرامت ہی ہے. بات یہ ہے کہ یقیناً ایسے لوگ دنیا کے اندر موجود ہیں، لیکن ان کو شاید تلاش کرنا مشکل ہے، یا اللہ تعالیٰ عالم. لیکن آج بھی یا مولانا اکرم عوان خان صاحب کی میں نے مثال دی، وہ تو موجود ہیں. آپ جائیں ان کی خانقاہ میں کچھ دن لگائیں، انشاءاللہ آپ اس روحانیت کی منزل کو محسوس ضرور کریں گے. باقی واللہ عالم. ٹھیک ہو گیا جی. یہ ڈاکٹر ساجد اپنا ڈاکٹر یاسر حسین ستی الخری صاحب نے ہاتھ بنایا. جناب آپ نے صدارتی خطبہ عطا فرمانا ہے، اسی میں اپنی بات کو کور کر لیں. میں دوسرے صاحبان سے سوال اور تبصرے لے لیتا ہوں. جی ڈاکٹر سمیہ اخلاق صاحب آپ کچھ فرمائیے. جی مجھے بہت اچھا آج جو لب لباب پیش کیا صاحب مقالہ نے. 3 ہفتے سے اس کا انتظار تھا. اس سے پہلے یہ مسائل بیان کر رہے تھے جو کہ واقعی بہت گمبھیر مسائل تھے، اور اس کا حل جو بیان کیا ہے یہ بڑا سادہ سمپل ہے، بہت اچھا تھا. اور مجھے جو میر صاحب آپ نے حکم دیا تھا، میں نے ویسے تو منع کر دیا تھا مگر مجھے برا لگا وہ کرنا، لیکن اگر آپ حکم دیں تو میں صدارتی خطبہ پیش کر دوں. میں نے کچھ پھر تھوڑا سا انتظار فرما لیجیے، سوالات لے لیتے ہیں، پھر آخر میں آپ خطبہ عطا فرمائیے گا.
जी अच्छा अच्छा डॉक्टर यासर हसन सत्ती अलखरी साहब, अब आप गुफ्तगू फरमा लें। जी बहुत शुक्रिया जी मीर साहब, और आपने अच्छा किया। डॉक्टर सबिया अखलाक साहिबा ने पहले से पॉइंट लिए हुए हैं, मुझे तो अभी आपने कहा तो मैंने भी फिर हुक्म का अदब किया कि चले मैं कुछ बोल लूँगा, लेकिन मैं सदारती खुतबे के लिए तैयार नहीं था, मैंने आपकी वो बात सुनी नहीं थी। तो मैंने ये बात करनी थी तहदीस नेयामत के तौर पे, और अपना कुछ तजर्बे के तौर पे ये बात आप सबके साथ शेयर कर रहा हूँ। डॉक्टर खाकवानी साहब का बड़ा अच्छा सवाल था और बड़ा अच्छा जवाब भी दिया मुमताज़ तैमूर साहब ने। अ, मेरे बचपन से जहन में एक चीज़ ख़्याल था कि दुनिया में अम्बिया गुज़रे 1,24,000 पैगंबर गुज़रे, उनका ज़माना तो हम पा नहीं सके। हुज़ूर अलैहिस्सलाम की ज़ाहिरी याद भी चली गई। एक वैसे ही बहुत बचपन से एक अपनी कैफियत फीलिंग ज़ाहिर कर रहा हूँ। फिर ये हुआ कि मैंने सोचना शुरू कर दिया कि यार औलिया का ज़िक्र ज़्यादा होता है, कुरान हदीस जहाँ भी आए तो वलियों का ज़िक्र, तो वली तलाश करना चाहिए कहाँ है कैसे है। और ये अगर आपके अंदर सच्ची तलब हो और तलाश करना शुरू कर दें, मुमताज़ तैमूर साहब वाली बात है, तो मिल जाते हैं। लेकिन ये जो लोग होते हैं ये अपने आप को छुपाते भी हैं। शायद मौजूदा मार्केटिंग का बड़ा अच्छा ज़माना है, इस दौर में वो चीज़ें ज़ाहिर हो जाती हैं, लेकिन अब भी बहुत सारे लोग छुपे होते हैं। मैं अपनी आपको फीलिंग बताऊं कि मैंने जिस शख्सियत से इस्तिफ़ादा किया वो सिलसिला खैरिया में पीर अब्दुल्ला जान साहब इस्लामाबाद के एक बड़े मशहूर पीर थे। जमात इस्लामी वाले मियाँ असलम साहब का भी उनके आना जाना था, लेकिन वो बरेलवी मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखते थे। लेकिन वो कहा करते थे कि फ़िरका कोई नहीं है, सूफ़ी का मशरब होता है और यहाँ जो बंदा भी आए इखलास के साथ उसकी तरबियत की जाती है। लेकिन उनके एक खलीफा थे, मैंने ज़्यादा सोबत उनकी पाई, जिस तरह इन्होंने ज़िक्र किया कि बाप के बाद बेटा, लेकिन उनके कोई 600-700 खुलाफा हैं और बड़े आम लोगों को, गरीब वो लोग जो अहलियत रखते थे उनको उन्होंने न सिर्फ खिलाफत दी, इजाज़त बैत दी, और उनकी खानका हैं। तो जिन सूफ़ी साहब के साथ मैं बैठता था उनका नाम तैयब ज़मान था और वो इस्लामाबाद के जीपीओ में डाकिया थे। तो दिन को वो डाक तकसीम करते थे G7 के इर्द गिर्द 3-4 और इस महल्ले में, और शाम को वो अपना सूफियाना लिबास बैठ कर के ए टाइप क्वार्टर, इस्लामाबाद में रहने वाले जानते हैं कितने छोटे क्वार्टर होते हैं, तो ए टाइप क्वार्टर में बैठा करते थे और शाम को हम उनके पास जाते। तो उस शख्सियत ने जो बड़ा मेरे ऊपर एहसान किया कि मुझे मरवजा फ़िरका वारियत से भी निकाला कि मुतशद्दिद किसी एक के साथ बैठ जाना, और फिर इखलास। और मुझे मेरा अपना ज़र्फ़ तो बहुत कम था, शायद उस तरह इस्तिफ़ादा नहीं कर सका, लेकिन मैं ये चीज़ कहने में हक़ बजानिब हूँगा कि अगर उनके साथ बैठा जाए तो बहुत कुछ सीख सकते हैं। और मैंने महसूस किया फिर कि सच्चे वली आज भी पाए जा रहे हैं। फिर उसके अलावा पूरे पाकिस्तान में तकरीबन मैं घूमता रहा, जहाँ भी की खानका होते, तो मैंने देखा कि जितनी मशहूर गद्दियाँ हैं वहाँ पे कुछ एक के अलावा लिमिटेड कंपनियाँ बन गई हैं और बाकायदा बिज़नेस शुरू हो गया है। लेकिन जो सच्चे सूफ़ी हैं वो कहीं अलग बैठे हुए हैं और वो इज़हार भी नहीं करते, मार्केटिंग भी नहीं करते। लेकिन बहरहाल मैं समझता हूँ कि तलाश करने तो दुनिया में बहुत सारे लोग हैं। और फिर ये भी नहीं है कि सूफ़ी वही होगा जो खानका में बैठा होगा। मुजद्दिद अल्फ़ सानी रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ी कमाल बात की कि मैंने एक सब्ज़ी फ़रोश को देखा जो बड़े बड़े कुतुब भी उस मुकाम तक नहीं थे जहाँ पे वो सब्ज़ी फ़रोश मौजूद था उस हाल में। और बाउद्दीन नक्शबंद रहमतुल्लाह अलैह का एक कौल है कि मैं काबे शरीफ गया तो एक आदमी काबे का ग़िलाफ़ पकड़ के दुनिया मांग रहा था। तो वापस जब मैं अपने शहर में आया तो मैंने देखा कि एक बंदा मार्केट में कोई सौदा सलफ ख़रीद रहा है, लेकिन उसका दिल अल्लाह की याद के साथ मुंसलिक है। यानी तो मैंने सोचा कि वो बंदा ज़ाहिरी लिबास और कहाँ काबे में पहुंच गया है, काबे का ग़िलाफ़ पकड़ा हुआ है, लेकिन उसका मुद्दा और मकसद दुनिया ही है। और दूसरा शख्स इसने ज़ाहिरी गटअप नहीं बनाया, लेकिन इसका मुद्दा और मकसद बहुत आला है। तो मेरे नज़दीक मेरा अपना ये एक्सपीरियंस है कि आज भी सूफिया मौजूद हैं, लेकिन मार्केटिंग से बहुत दूर हैं, अपनी उस तरह पब्लिसिटी नहीं कर रहे, जिसकी वजह से शायद वो आवाम तक उस तरह पहुंच भी नहीं रहे। और आवाम में भी अगर तलब हो और जब हम उन सच्चे सूफियों तक पहुंच जाएं तो यकीन जानिएगा कि ये जाली लोग जो हैं
ان کا کلا کما ہوگا، اور تصوف کے اوپر بہت بڑا ایک گرد و غبار یہ جعلی لوگوں نے بٹھا دیا، اور باپ کے بعد بیٹا اور بیٹے، میں بڑا اس پہ سوچتا بھی رہا ہوں، اور ابھی تک میں سوچ رہا ہوں کہ کاش میں کوئی ایسا لائے عمل طے کر دوں خانقاہی نظام کے لیے کہ باپ کے بعد بیٹا نہ بیٹھے۔ میں نے کچھ گدی نشینوں سے یہ بے ادبی کرتے ہوئے سوال بھی پوچھا ذاتی طور پہ کہ جناب آپ کے بعد آپ کا بیٹا ہی بیٹھے گا، 50-60 سال کا جو خلیفہ ہے، 70 سال جس کی عمر ہے، وہ بھی دو زانو ہو کر آپ کے 10 سال کے بیٹے کے آگے دو زانو بیٹھا ہوا ہے، تو یہ کہاں کا انصاف ہے؟ تو وہ کیا کہتے ہیں، دلیلیں تو پھر بڑے لوگ دیتے ہیں کہ دیکھیں جی ہماری گدی پہ یہ زمین ہوتی ہے، جائیداد ہوتی ہے، یہ تو صرف انتظامی امور اس نے دیکھنے ہوتے ہیں۔ لیکن مفتی منیب الرحمان صاحب کی ایک بات مجھے بڑی اچھی لگی، یہ رویت ہلال کمیٹی والے جو تھے، انہوں نے ایک جگہ تقریر کرتے ہوئے کہا، اس محفل میں موجود تھا، تو انہوں نے کہا کہ علماء کو یہ چاہیے کہ جو خانقاہ کا مرکزی پیر ہے اس پیر کو کہیں جو دنیا سے چلا گیا ہے، بس وہ صوفی ہے جو تھا، اس کی اولاد کو تذکرہ کرتے ہوئے، بات کرتے ہوئے علماء واعظین اور پیسے لے کے تعریفیں کرنے والے یہ واضح کریں کہ یہ پیر نہیں ہے، یہ صرف اس کی جو پراپرٹی ہے اس کا مالک ہے، اس کی مادی جائیداد کا وارث ہے، اور وہاں کے چلیں جو انتظامی امور ہے وہ سنبھال رہا ہے، باقی جو اس کی روحانی فکر ہے یا اس کی جو روحانی وراثت ہے وہ تو وہی ہے جو اس کے نظریے کو اور تقوی و اخلاص کے ساتھ آگے چلے گا۔ اس راستے میں بڑی چیز جو ہے وہ تقوی ہے، اخلاص ہے اور للہیت ہے۔ میں یہ کچھ اپنے بے ربط سے اپنے ایکسپیرینس آپ کے سامنے پیش کیے ہیں، بہت شکریہ۔ شکریہ جی۔ ڈاکٹر زمان رانجھا صاحب نے بات کرنی۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ بہت ہی خوبصورت اور بڑا اہم موضوع ہے۔ جہاں تک اسپرچوئلزم اور روحانیت کا تعلق ہے تو میرا خیال ہے ہم سب روحانیت کے مسافر ہیں، اور ایک مسلمان کی زندگی جو ہے وہ تو شروع ہی روحانیت سے ہوتی ہے جو دین اسلام ہے۔ جو وحی کی تعلیمات ہیں وہ بذات خود روحانیت کا سب سے بڑا منبع ہے۔ روحانیت کے بغیر تو دین اسلام کا تصور ہی نہیں ہو سکتا۔ جہاں تک صوفیاء اور اس مکتبہ فکر کا تعلق ہے تو یہ صرف یہی لگتا ہے، اگر غور سے دیکھا جائے علمی طور پر، تو یہ ایک طرز فکر ہے جس میں کہ نفرت نہیں ہے، جس میں محبت ہے، جس میں سب کو ساتھ لے کر چلنے کی بات ہے، اور جو خدا شناسی کا راستہ اپنے محبت کے انداز سے سمجھاتے ہیں، اور یہ ساری علمی ہی باتیں ہیں۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ جی مشاہدہ ہو گیا اور چلا گیا، کوئی ذات خدا بندی کو کسی نے دیکھ لیا، تو یہ سب مفروضے ہیں۔ یہ مقامات جو بنائے ہوئے ہیں یہ بھی فرضی ہیں، ان کی کوئی ان کا وجود نہیں ہے۔ جہاں تک فقر کا تعلق ہے، فقر اسلامی کا تعلق ہے، وہ تو اقبال بھی مانتا ہے، ہم بھی مانتے ہیں کہ وہ کہتا ہے اسلام سے اگر یورپ کو ہے کہ تو اسی دین کا دوسرا نام ہے فقر غیور۔ تو وہ بات تو درست ہے، اور جو بڑے بڑے نام آئے ہیں، صوفیات تھے، ان کے نام کے ساتھ صوفی لگ گیا، اصل میں تو وہ بھی عالم تھے، عالم با عمل تھے، اور انہوں نے دین کی ترویج بھی کی، پھیلایا بھی، اور ان کا ذکر کر کے، ان کا ذکر پڑھ کے آج بھی ایمان تازہ ہوتا ہے۔ تو وہ باتیں جو ہیں وہ اپنی جگہ مستند ہیں، لیکن اس کو ایک مکتبہ فکر جس طرح سے آہستہ آہستہ چلتا چلتا یہ بن گیا، اس کا نام تصوف پڑ گیا، اور وہ بھی ٹرم جو ہے کوئی غیر اسلامی لوگوں سے اس میں در آئی۔ جہاں تک اسپرچوئلزم کا تعلق ہے وہ ہندوازم میں بھی ہے، سکھزم میں بھی ہے، عیسائیت میں بھی ہے، ہر جگہ پہ ہر دین میں ہے، اور دین اسلام تو اس کا علم بردار ہے۔ اور جیسے کہ فرمایا گیا کہ قرآن و حدیث سے باہر نہیں ہے، تو وہ بالکل بات درست ہے کہ قرآن کے اندر روحانیت، اور اگر جس چیز کو ہم یہ تصوف ہم کہہ رہے ہیں روحانیت کو، تو وہ تو موجود ہے، ہر جگہ پہ موجود ہے۔ تو آئی تھنک کہ طہارت ہی ہے، اور وہ صوفیاء طہارت باطنی کے اوپر زیادہ زور دیتے ہیں، ظاہری سٹرکچر کے علاوہ اس کی روح کو سمجھنے کی کوشش کے اوپر زور دیا جاتا ہے، تو اس تک تو ہم سب قائل ہیں۔ لیکن وہی علامہ اقبال کی بات آ جاتی ہے کہ جب تصوف جو ہے وہ ذات خدا بندی کے متعلق منشگافیاں کرتا ہے تو اس وقت میری روح بغاوت کرتی ہے، کسی کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ اور اللہ کے رسول کی بات کے بعد اور سورہ اخلاص کے بعد کوئی کسی وحدت الوجود کا تصور باقی نہیں رہتا۔ پتہ نہیں صوفیاء کو کس طریقے سے، ان کی کیا کیفیات تھیں ہم نہیں جانتے، ہم ان کے بارے میں کلام بھی نہیں کرتے۔ انہوں نے کیا دیا کہ کائنات اور خدا ایک ہی ہیں، اور اسی کی بیس کے اوپر آگے نظریات بنائے گئے اور وہ باتیں چلیں۔
اصل بات کردار کی ہے، اور جس نے اسلام کی روح کو سمجھ لیا اور اپنے اپنے طریقے سے، جیسے امام غزالی علیہ رحمت ہے، انہوں نے اپنے انداز سے سمجھایا کہ ہر بندے کا ایک اللہ تعالیٰ نے اس کو دماغ اور ذہن اور ودیت اور روحانیت عطا کی ہے، وہ اس انداز سے اس کو دیکھتا ہے۔ آپ رویے دیکھ لیں دنیا میں انسانوں کے، کسی کا رویہ صلح جوئی کا ہے، کسی کا لڑائی کا ہے، کسی کا فراڈ کا ہے، کسی کا دھوکے کا ہے، کسی کا ہمدردی کا ہے۔ تو یہ اسی طرح جو دین کے فالورز ہیں ان میں بھی اسی طرح کی باتیں آ گئیں۔ باقی ان ایسی کیفیات کو دیکھنا اور جا کے مشاہدہ کرنا، وہ کون سے مشاہدات ہیں جو ہر دور میں جا کے گم ہو جاتے ہیں؟ ایک صوفی ڈسکور کرتا ہے اور اگلے کے لیے پھر وہ زمین تازہ اسی طرح پڑی ہوتی ہے کہ اس کو پھر وہ جستجو کرنی پڑتی ہے۔ تو یہ سارے علمی مغالطے ہیں، اور علمی طور پر جو بات سامنے آئی وہی درست ہے جس کو سب لوگ دیکھ سکتے ہیں، اور جس کو لوگوں نے دیکھا اور اس کی پریکٹس کی۔ ائمہ اہل بیت جو ہیں ان سے جو باتیں ہم تک ہوئیں وہ ساری روحانیت کے اوپر بیسڈ ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بات تو وہی ہے جو اقبال کہتا ہے کہ زمن بر صوفی و ملا سلام، ہم سلام پیش کرتے ہیں کہ پیغام خدا گفتند مارا، ان کی بدولت اللہ کا پیغام ہم تک پہنچا۔ ولے تعویل شاں در حیرت انداخت، خدا و جبرائیل و مصطفیٰ را، اور شان و شوکت میں فضائل میں ایسی باتیں کریں گے کہ اللہ اور جبریل اور رسول اکرم کی ذات بھی جو ہیں ان کو بھی حیران کر دیں گے۔ تو افسوس اسی بات کا ہے جس پہ عمل کرنے کی بات کی گئی کہ مومن ہے نہ مومن کی امیری، رہا صوفی کئی روشن ضمیری، خدا سے پھر وہی قلب و نظر مانگ، نہیں ممکن امیری بے فقیری۔ تو وہ روشن ضمیر جو لوگ تھے جو خانقاہوں میں بیٹھے تھے، چاہے میدان جہاد میں بیٹھے تھے، انہوں نے اسلام کا درس دیا، اور ان کو ہمیں فالو کرنا چاہیے اور ان سے ہمیں رہنمائی بھی حاصل کرنا چاہیے۔ لیکن جہاں سے کوئی ڈھونڈ کے کسی کو دیکھ کے، تو وہ اللہ کی کتاب موجود ہے، اور جس کو تلاش ہے اس کو رہنما، اس کو ٹیچر، اس کو استاد مل جائے گا، اور وہی صوفی، وہی مرشد، وہی کہلائے گا جو دنیا سے بے رغبتی ہے۔ یہ کہاں سے لیا؟ قرآن سے لیا۔ تزکیہ کہاں سے لیا؟ قرآن سے۔ تو جب سب کچھ قرآن میں موجود ہے تو میرا خیال ہے اس سے باہر نکلنا جو ہے وہ خطرناک ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ جزاک اللہ جی، ماشاء اللہ، خوب بہترین تشریف فرمائی آپ نے۔ طاہرہ اقبال صاحبہ آپ چاہیں تو گفتگو فرما لیں۔ طاہرہ اقبال صاحبہ، طاہرہ اقبال صاحبہ آپ تک آواز پہنچ رہی ہے؟ شاید ان تک آواز نہیں پہنچی۔ مرزا افتخار صاحب آپ کچھ بات کرنا چاہیں گے؟ کافی دنوں بعد جی مہربانی قبلہ میر صاحب، بہت شکریہ سر ماشاءاللہ جناب محمد ممتاز صاحب نے بہت ہی اعلیٰ انداز میں اپنا مقالہ پیش کیا ہے، اور ڈاکٹر یاسر حسین ستی صاحب نے بھی انتہائی اچھے انداز میں انہوں نے بڑی ڈیٹیلڈ ایک مثال بھی دی ہے ہمارے قبلہ صوفی طیب زمان اور خیری صاحب میں۔ واقعی میں نے بھی سر ان کو دیکھا ہے بڑا قریب سے، تو بڑا ہی مطلب اعلیٰ شخصیت کے وہ مالک ہیں، انتہائی سادہ، بالکل کوئی وہ اس طرح کی نہیں، مطلب اتنا میں خود محظوظ ہوا ہوں، اور اپنے گھر میں بھی میں نے کچھ محفل وغیرہ کا انعقاد کیا ہے۔ تو کرنل صاحب نے بھی اتنے اچھے انداز میں سب کچھ بیان کر دیا ہے کہ یقیناً اب کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ میں مزید کوئی بات کروں۔ تو قبلہ میر صاحب بہت شکریہ سر، مالک سلامت رکھے سر آپ کو۔ آمین۔ اب یہ اختتام تک پہنچ چکے ہیں، اور ڈاکٹر صبیہ اخلاق صاحبہ سے میں درخواست کر رہا ہوں کو صدارتی خطبہ عطا فرما دیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ یہ آج زبردستی کی صدارت آپ نے پہلی دفعہ شاید دیکھی ہوگی کہ میں نے خود ہی کہہ دیا کہ میں خود صدارتی خطبہ کروں گی، کیونکہ میر صاحب نے مجھے حکم دیا تھا، مجھے اچھا نہیں لگا منع کرنا۔ تو دراصل اتنا سب کچھ کہہ دیا گیا ہے، ماشاءاللہ زمان راجہ صاحب نے اتنی بہترین باتیں کی، یاسر ستی صاحب نے، اور خاص طور سے صاحب مقالہ میں خود، کہ اب مزید اس میں کیا کہا جائے۔ لیکن کچھ خیالات تھے بکھرے ہوئے، میں نے کہا وہ آپ کے سامنے بیان کر دوں کہ تصوف جو ہے دراصل یہ جن علوم نے اسلامی تہذیب کے گہوارے میں پرورش پائی، ان میں ایک تصوف اور عرفان بھی ہے، اور میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے، یہ اس کا کلیدی نقطہ ہے۔ اور قرآن انسان کے دل کو بھی خطاب کرتا ہے، دماغ کو بھی خطاب کرتا ہے، روح کو بھی خطاب کرتا ہے، اور دراصل
یہ الفاظ ہیں اور یہ دوسری الفاظ، جیسے کہ علامہ اقبال نے کہا الفاظ کے پیچوں میں الجھتے نہیں دانا، غواص کو مطلب ہے صدف سے کہ گوہر سے۔ ایک تصوف اور عرفان، اس کی مسلمان عرفا کی شاندار تاریخ ہے۔ دور نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں صحابہ کو کسی اور اصطلاح کی ضرورت نہیں تھی، یہ اصطلاحات تو بعد میں ظہور پذیر ہوئیں، اور روحانیت کی اس منہاج پر کسی بھی قسم کی اصطلاحات میں الجھنا مفید نہیں ہے۔ اور دراصل بات یہی ہوئی کہ جب یہ اصطلاحات ظہور پذیر ہوئیں تو کنفیوژن بڑھتی چلی گئی اور اس میں الجھنے اور کشمکش بڑھتی چلی گئی۔ حقیقی عارف اور صوفی دنیا کی بھیڑ میں گم رہتے ہیں، وہ اپنے کو ظاہر نہیں کرتے، چھپا کر رکھتے ہیں۔ اس حوالے سے آپ حضرات کی نظر سے یہ گزرا ہوگا کہ اشفاق احمد، مشہور مصنف اشفاق احمد کا ایک ڈرامہ تھا منچلے کا سودا۔ ویسے تو وہ ڈرامہ ہے لیکن اس حوالے سے قابل ذکر ہے کہ اس میں بڑے انہوں نے اس قسم کے راز بیان کیے ہیں کہ وہ لوگ کہ جو دنیا کی بھیڑ میں چھپے ہوئے ہیں، بظاہر نظر نہیں آتے، ایک موچی بیٹھا ہے اور وہ اس طرح کی معرفت کی باتیں کرتا ہے کہ حیران ہو جاتا ہے انسان۔ اچھا، یہ جو خانقاہی نظام تھا یہ 2 صدی ہجری میں شروع ہوا ہے، اور لیکن اب یہ دنیا کی مادہ پرستی کا شکار ہو گیا ہے اور اسی لیے بدنام ہو گیا ہے۔ یہ کوئی شہنشاہی نظام تو ہے نہیں کہ باپ کے بعد بیٹا بنے، اور وہ پھر وہ ایک الگ بات ہے، جیسے کہ ابھی بتایا گیا، ڈاکٹر یاسر ستی صاحب نے بتایا کہ مادی اور انتظامی معاملات میں ٹھیک ہے کہ باپ کے بعد بیٹا وہ ان کا انتظام کرے، لیکن دراصل تقوی اور پرہیزگاری کے منہاج پہ جو ان کا جانشین بننے کے قابل ہو وہی بنے، ورنہ یہ شہنشاہی نظام نہیں ہے کہ باپ کے بعد بیٹا بنے۔ اور لیکن آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ تصوف کی حقیقتوں پر مصلحتوں کے سنگین پردے پڑے ہوئے ہیں، اور 1400 سال سے ہم یہ تصوف کی جب بات کرتے ہیں تو یہ ہم اسلامی تصوف کی بات کر رہے ہیں۔ تصوف صرف اسلامی میں نہیں تھا، تصوف تو عیسائیت میں بھی، اور یہودیوں میں، ہندو مت میں، سکھوں میں، بدھ مت میں، کنفیوشنزم میں، مسٹسزم، اسپریچولزم اس کے نام سے ہے۔ اور لیکن اس لیے کہ جب مسلمانوں میں یہ آیا تو بہت اعتراضات ہوئے، کسی نے کہا کہ یہ ایرانیوں سے آیا ہے، کسی نے کہا کہ یہ آتش پرستوں سے آیا ہے، کسی نے کہا کہ عیسائیوں سے آیا ہے، کسی نے کہا کہ یہودیوں سے آیا ہے۔ اور عیسائیوں نے تو ترک دنیا کا سبق جو تصوف میں ہے وہ عیسائیوں نے ہی دیا ہے، مسلمانوں کے یہاں ترک دنیا کا کوئی تصور نہیں ہے۔ لا رہبانیہ فی الاسلام، ہمارے یہاں تو یہ تعلیمات ہے، اسلام میں رہبانیت کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اسلام میں طریقت کا لفظ سورہ جن میں آیا ہے، قرآن حکیم میں تصوف کا کوئی لفظ نہیں ہے، لیکن طریقت کا لفظ سورہ جن میں ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کے تمام معاملات میں معمول کے طور پر آپ اپنا حصہ ڈالیں، گھر بار، خاندان، شادی بیاہ، نکاح، کاروبار، کمانا، ملنا جلنا، سوسائٹی میں رہنا، ہر خدمت خلق کرنا، یہ سب کچھ ہوگا۔ اور یہ نہیں ہے کہ خانقاہوں میں جا کر ترک دنیا کر کے بیٹھ جائیں۔ شاعر نے تو یہ کہا ہے، نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری۔ اور یہ بھی نہیں ہے کہ کسی پہاڑ کی جھوپڑی پہ جا کر کوئی انسان اپنا جھوپڑا بنا لے اور وہاں تاریکی میں، وہاں پہ خاموشی سے تنہائی میں عبادت کرتا رہے۔ عبادت کا حکم ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ اسلام جو ہے وہ جمعیت کا، جماعت کا دین ہے، اور ہماری ساری تعلیمات اس جماعت اور اس کے گرد گھومتی ہیں۔ اپنے دائرہ یقین میں رہ کر اپنے کردار کو سنوارنا جو ہے وہ دراصل وہ روحانیت اور تصوف اور عرفان کے راستے ہیں۔ ان راستوں پر چلے بغیر تنقید کرنا آسان ہے، ان راستوں کو سمجھیں، اپنائیں، اور اس کی وادیوں میں سیر کیے بغیر، اس کا ذائقہ چکھے بغیر کہنا جو ہے وہ مشکل ہے۔ اور راستے پر چلتے ہوئے اپنے من میں ڈوب کر سراغ زندگی پا جانے کی جستجو کا ہمیں علامہ اقبال نے بھی یہی سبق دیا ہے، اور صاحب مقالہ نے امام غزالی کے احوال بتائے ہیں۔ انہوں نے ان کا جو ایک پیراڈائم شفٹ ہوا تھا ان کی زندگی میں، وہ انہوں نے بیان کیا ہے، اور کس طرح وہ جب انہوں نے تجربہ کیا، روحانیت کا خود تجربہ کیا، تو پھر ان کے احوال بدل گئے تھے، اور انہوں نے مادہ پرستی کے دور میں تصوف کی راہ کو اختیار کیا۔ دراصل یہ گروہ جو ہے عرفا کا وہی گروہ ہے جو
قرآنی تعلیمات پر عمل کرتا ہے اس کا ظاہر باطن تمام حرکات و سکنات نور نبوت سے منور ہے، قرآن کی تعلیمات سے اپنی زندگی کو سنوارتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اللہ کی عبادت کرو حتیٰ یاتیک الیقین، یعنی مشاہدے کی منزل پر آ جاؤ۔ علم الیقین کی منزل ہی مومن کی منزل ہے۔ اور جو یہ قرآن حکیم نے بتایا کہ ہم نے ابراہیم کو آسمان اور زمین کے راز بتا دیے تاکہ وہ صاحبان یقین میں سے ہو جائے، اسی حوالے سے علامہ اقبال کہتے ہیں آج بھی ہو جو براہیم کا ایماں پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ تو انداز گلستاں آگ اسی وقت کرے گی جب ابراہیم علیہ السلام جیسی ایمان پیدا۔ سوری میرا فون آ رہا تھا بار بار، اگر لائن تو نہیں کٹی، آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی آواز آ رہی۔ تزکیہ، تصفیہ قلب، ذکر، اوراد، مراقبہ، محاسبہ، مواخذہ نفس کر کے ہر دم اپنے اعمال پر نظر رکھ کے، اپنی نیت پر نظر رکھ کر، اپنے ارادوں پر نظر رکھ کر ہم دراصل وہ منزل پا سکتے ہیں کہ جو مقصود ہے، جو ہماری زندگی کا مقصد حاصل کرنے میں ہمیں مددگار ثابت ہوتی ہے کہ ہماری زندگی کا مقصد عبادت الہی ہے، اور عبادت الہی اخلاص کے بغیر، تقوی کے بغیر، دل کی طہارت کے بغیر، پاکیزگی کے بغیر وہ ہمیں اللہ تعالیٰ تک نہیں پہنچا سکتی۔ جب تک ہمارے اندر تصفیہ، تزکیہ نہ طیب طاہر پاک قلب نہ ہو، قلب سلیمی سے اعمال قبول کیے جائیں گے۔ سورہ والشمس میں 11 قسمیں کھانے کے بعد جو تزکیہ نفس کی اہمیت کا اظہار کیا گیا ہے وہ مومنین کے لیے کافی ہے یہ سمجھنے کے لیے کہ کامیاب ہوا وہ جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا، اور جس نے اس کو برباد کیا، جس نے اس کو دبایا وہ برباد ہو گیا۔ شہزادی کونین بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا کا فرمان ہے یا اللہ مجھے ایک لمحے کے لیے بھی میرے نفس کے حوالے نہ کرنا۔ آپ دیکھیں ہمارا نفس جو ہے وہ کس طریقے سے انسان کو جو ہے خراب کر سکتا ہے، کہ جب شہزادی اپنے لیے یہ دعا مانگ رہی ہیں تو ہماری کیا حیثیت ہے؟ نفس کی حالتوں سے گزرتے ہوئے، نفس امارہ سے ہو کر نفس لوامہ، نفس ملہمہ، نفس مطمئنہ، نفس راضیہ، نفس مرضیہ، یہ تمام وہ منزلیں ہیں جو ہمیں قرآن میں سورہ فجر کی آخری آیات سے پتہ چلتی ہیں۔ تصوف کوئی اصطلاح نہیں ہے، یہ ایک کیفیت ہے، اس کو گونگا تجربہ کہا گیا ہے۔ قرآن حکیم نے کہا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں ہو وہ تمہارے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، تم زمین پہ میرا ذکر کرو گے میں آسمان پہ تمہارا ذکر کروں گا، تم انسانوں میں میرا ذکر کرو گے میں فرشتوں کے درمیان تمہارا ذکر کروں گا۔ گویا یہ ایک دو رویا روش ہے کہ جب انسان بندہ اپنی زندگی میں واجبات کی ادائیگی کے بعد نوافل و مستحبات کے ذریعے اللہ کے قرب کو حاصل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، اور اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ یعنی اس کے اعضاء و جوارے اللہ کے نور سے روشن ہو جاتے ہیں، اور حواس خمسہ کے ساتھ ساتھ اس کے اور بہت سارے حواس کھل جاتے ہیں۔ جو یہ آج کل نئی اصطلاحات ہو رہی ہیں ڈائمنشنز کی، 3 ڈائمنشن، 4 ڈائمنشن، 5 ڈائمنشن، 6 ڈائمنشن، تو جن کو آپ صوفی یا عارف کہتے ہیں وہ ان کے پتہ نہیں کتنی ڈائمنشن سامنے ہوتی ہیں۔ تو یہ تمام مذاہب میں، یہ صرف مسلمانوں میں نہیں ہے بلکہ دوسرے مذاہب میں بھی یہ ہے۔ اور بس اس کے ساتھ ہی میں اپنے اس گفتگو کو ختم کرتی ہوں کہ ان لوگوں نے ہی اصل میں وہ راستے دکھائے ہیں کہ جو قرآن کی تعلیمات اور قرآن کی آیات کے درمیان سے اس کی روح کو نکال کر، اس کا مقصد کو نکال کر، منزل کے پتے کو نکال کر وہ جو ہے وہ ہمیں سب کو بتایا گیا ہے۔ لیکن اصل میں بات یہ ہے کہ ہمیں اصطلاحات میں نہیں الجھنا چاہیے۔ ہم اصطلاحات میں الجھ کر مختلف پریشانیوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہ دراصل اسلام اپنی اصلی روح میں، دین اپنی تزکیے کی روح میں پاکیزہ طیب طاہر قلب، مخلص اخلاص، تقوی، پرہیزگاری، عرفان کی منزل پر جب آتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کا وہ پسندیدہ بندہ بن جاتا ہے، اور پھر وہ اپنے مقصد حیات کو پا لیتا ہے۔ جزاک اللہ، میں معذرت خواہ ہوں، بار بار میرا فون آ رہا تھا،
اور مجھے کاٹنا پڑ رہا تھا. مجھے امید ہے کہ آواز آ رہی ہوگی آپ لوگوں تک. آواز آ رہی ہے پوری مکمل. آپ نے سنا, آپ علم کا خزانہ ہیں اور قابل مبارک ہیں کہ آپ جب بھی بات کرتی ہیں قال اللہ قال رسول اللہ, اللہ اور رسول کی طرف آپ ہمیں لے جاتی ہیں. ہمیں بھی یہی ہوتا ہے کہ ہمارے ممبر پہ, ہماری محفلوں میں, ہمارے تبصروں میں خدا اور رسول کی بات ہو, پھر جس شخص سے ہمیں محبت ہے اسے مرحبا کہہ دیں. اب ہوتا کیا ہے کہ شخصیت آگے ہو جاتی ہے تصوف کے حوالے سے اور اللہ رسول پیچھے ہو جاتے ہیں. اب جہاد کا ذکر ہے قرآن شریف میں, ہم نے بس وہ تصوف کے ذکر کو زیادہ کرتے ہیں. اور اکثر میری تبلیغی بھائیوں سے بات ہوتی, میں کہتا ہوں تو یار درس قرآن دو, کہتے ہیں ہٹو پر یہ کتاب سنانی ہے ہم نے. تو ایک تو اسی طرح کے تصوف والے بھی قرآن میں ذکر ہے, فکر ہے, اس کے آگے تصوف لگا دو, ٹھیک ہے بھائی. اب قرآن کی اس طرح پیچھے اور تصوف آگے. بہرحال جی اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دے, آپ ہمیشہ قرآن اور حدیث سے ہمیں بتاتی ہیں. اب میں اس پروگرام کے منتظم ڈاکٹر ساجد ڈاکٹر یاسر حسین ستی الخیری صاحب سے درخواست کر رہا ہوں کہ پروگرام میں شریک معزز حضرات اور خواتین اسلام کا شکریہ ادا فرمائیں. جی بہت شکریہ جی. الحمدللہ, اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر عنایت اور بزرگوں کی توجہات کہ آج کا پروگرام پھر بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ سجا اور ہم سب نے استفادہ فرمایا. جتنے بھی حضرات نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا, بالخصوص ممتاز تیمور صاحب نے آج متواتر تیسرا ان کا یہ لیکچر تھا اور بڑے اچھے انداز کے ساتھ انہوں نے ڈیلیور کیا. صاحب صدارت جناب محترمہ ڈاکٹر صبیہ اخلاق صاحبہ, اور جتنے بھی سوال جواب ہوئے, تبصرے ہوئے, میں سب کا انتہائی مشکور ہوں. سب حضرات و خواتین کا بہت شکریہ. ہفتہ بھر انشاءاللہ باقی محفلوں میں ملاقاتیں ہوتی رہیں گی. اور آج خوشی کی بات ہے, چلیں غزہ میں امن کی صورتحال ہو رہی ہے, اور دوسری خوشی یہ ہے کہ سینیٹر مشتاق صاحب بھی آج پاکستان میں خیریت سے آگے ہیں. انہوں نے پوری پاکستانی قوم کی طرف سے کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ فرض کفایہ ادا کیا ہے, چلیں وہاں پہنچے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ امت کے ایسے عظیم مردوں کے حوصلے مزید بلند فرمائے, اور اللہ ان کا حامی و ناصر ہو. اسی کے ساتھ یہ اختتام کرتے ہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر. سب کو مبارک, اور خاص طور سے میر صاحب کو مبارکباد آج کی خوشخبری کی. بہت شکریہ, بہت شکریہ.